بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ خاتون اول سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ اگرچہ ان کی ضمانت ایک روز قبل ہو گئی تھی، لیکن وہ جو عدالتی روکار ہوتی ہیں اس کے اجرا میں بھی تاخیر کی جا سکتی ہے، تو ایک دن کی دانستہ یا نادانستہ تاخیر کی گئی۔ آج وہ دھوم دھڑکے کے ساتھ اڈیالہ جیل سے رہا ہوئی ہیں، جہاں ان کے شوہر بھی قید ہیں۔ پھر وہ بنی گالہ آئی، وہاں ان کے کارکن منتظر تھے، پھولوں کی بارش کی، اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ کہہ کر وہ گھر سے چلی گئی کہ میں لاہور جا رہی ہوں، لیکن وہ لاہور جانے کے بجائے پشاور میں وزیر اعلیٰ کے پی کی انیکسی میں جا کر قیام پذیر ہیں۔ ناظرین، ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آج عمران خان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کیا تھا کہ 3 بجے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، جو عملاً ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جو چیز ممکن نظر آئی، 3 وکیل فیصل چودھری اور ہمارے دوست راجہ صاحب اور گوہر علی، یہ تینوں عمران خان سے ملاقات کے لیے جیل چلے گئے۔ اب یہ افواہ تو یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ اب عمران خان کی رہائی کے دن قریب آ گئے۔ اس رہائی کے بارے میں، جو کہ بشرا بی بی کو 9 ماہ بعد رہائی ملی ہے، کچھ وقت انہوں نے اڈیالہ جیل میں اور کچھ وقت انہوں نے بنی گالہ میں گزارا تھا۔ سیاسی حلقوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ حکومت سے میرا مراد ہے اسٹیبلشمنٹ، اور عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہے کہ بشرا بی بی کے خلاف مختلف مقدمات تھے۔ جب کسی کیس میں ضمانت ہوتی تھی تو نیا کیس ان پر ڈال دیا جاتا تھا، ان کی رہائی نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن پچھلے چند دنوں سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اڈیالہ جیل میں کچھ لوگ عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں کوئی بڑی خبر باہر آ سکتی ہے۔ ممکن ہے عمران خان صاحب خود ہی باہر آ جائیں، لیکن عمران خان صاحب تو نہیں آئے، بشرا بی بی آ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی آمد سے پہلے رنگ و روغن شروع ہو گیا تھا دور دیوار کو۔ بنی گالہ میں جو ان کا رہائش گاہ اس کو سجایا جا رہا تھا، تو خیر وہ شاید ان کو اندازہ تھا یا ان کو علم تھا کہ ان کی رہائی کا پروانہ جاری ہونے والا ہے۔ ویسے بھی اتنی طویل قید ایک لحاظ سے ہے، قید کے قید تنہائی کہہ سکتے ہیں ہم، اس میں اعصاب کا امتحان ہوتا ہے۔ انہوں نے بشرا بی بی کا اعصاب کا امتحان لیا اور وہ قید رہی۔ سب سے بڑا تکلیف دہ مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر بھی جیل میں، اور اسی جیل میں ان کی اہلیہ بھی، ان کو آپس میں ملنے نہ دیا جائے، اور ایک لحاظ سے عمران خان پر ذہنی دباؤ ڈالنے کے لیے ان کی اہلیہ کو گرفتار کیا رکھا گیا۔ اب یہ توشہ خانہ کے کیسز ہیں اور یہ دوسرے کیسز ہیں، ان میں
ضمانت ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن جب رہا نہ کیا جانا ہوتا ہے، حکومت مختلف بانے ہیلوں بانوں سے اور مختلف طریقوں سے اس کی رہائی کو روک لیتی ہیں، تو ان کی رہائی نہیں ہوئی۔ ایک بات تو کلیئر ہے کہ بشریٰ بی بی رہا ہونے کے بعد کچھ سیاسی کردار ادا نہیں کریں گی۔ پہلے ہی گھریلو خاتون ہیں، ان سے بہت سی اور چیزیں وابستہ ہیں، وہ پیری فقیری کرتی ہیں اور وہ دم درود کرتی ہیں، لیکن یہ کوئی ایسا نہیں کہا جاتا کہ وہ پارٹی کی قیادت سنبھالے۔ لیکن ویسے عمران خان میری اطلاع کے مطابق پارٹی کے موجودہ عہدیداروں سے مایوس ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ موجودہ عہدیدار ان کی رہائی کے لیے کوئی بڑا اقدام نہیں اٹھا سکے، بلکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر چلے گئے ہیں وہ آہستہ آہستہ 147 کی حکومت کا ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ ایڈجسٹمنٹ ہی ہے، 29ویں آئینی ترمیم کی مخالفت بھی کی اور اس کے ساتھ بائیکاٹ بھی کیا۔ پھر 29ویں ترمیم کے تحت پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی چیف جسٹس کی تقرری کے لیے، تو 3 نام فوراً دے دیے۔ انہوں نے کہا اگر ہم نام نہ دیتے تو ہم رہ جاتے، پھر آپ گئے بھی نہیں۔ آپ نے ایک لحاظ سے اس کا حصہ بنتے جا رہی ہے یہ پارٹی، لیکن عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ میری رہائی کے لیے اگر ہماری پارٹی کے لوگ حکومت میں کے ساتھ تعاون کر رہے ہوں گے اور اس حکومت کے ساتھ کسی نہ کسی لحاظ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہوں گے تو ان کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ وہ لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی بڑا پریشر بھی نہیں بلڈ کر سکے، یعنی کہ کارکنوں کی بے پناہ حمایت کے باوجود کارکن ان کے گیت گاتے ہوں، ہر وقت ان کے لوگ نعرے لگاتے ہوں، تو ان میں بھی مایوسی پھیلی ہے۔ مایوسی اس لیے پھیلی ہے کہ جتنے ایم این اے ہیں وہ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، اپنے آدمی لے کر نہیں آتے، نہ ہی ایم پی ایس لے کر آتے ہیں۔ یہ صرف سارا انحصار کے پی کے وزیر اعلیٰ پر کیا گیا، جو اپنے سرکاری وسائل کے ذریعے اپنی توپ اور تلوار لے کر اور جناب اسلام آباد پر حملہ آور ہوتے رہے۔ باقی تو سارے غائب ہو گئے ہیں، اور یہ جو کچھ نظر آتا ہے تھوڑا بہت کہیں بلیو ایریا میں آگے پیچھے کوئی، یہ لوکل لوگ ہوتے ہیں، نہ تو پنڈی اسلام آباد سے کوئی بڑی طاقت نکل سکی ہے، نہ ہی آس پاس کے کوئی لوگ رکاوٹیں عبور کر کے پہنچے ہیں۔ اب یہ رہائی ہو گئی ہے، میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی سطح پر کوئی بات تو ہوئی ہے۔ اب عمران خان کی تھوڑی بہت ریلیکس کریں گے کہ ان کی اہلیہ کو ایک طویل قید سے رہائی مل گئی ہے۔ 9 ماہ کا عرصہ ہے، بڑا عرصہ ہوتا ہے، لیکن عزت و وقار کے ساتھ ان کو جیل میں رکھا گیا، جہاں بھی رکھا گیا کوئی ایسی شکایت نہیں آئی۔ لیکن بہرحال بہت کچھ کہا گیا کہ عمران خان صاحب سے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کا فلانا نہیں ہے، لیکن جو لوگ مل کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، خوب مرغ کھاتے ہیں، خوب جشن منا رہے ہیں۔ ابھی ان کی ایک درخواست میں پھر آرڈر دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ ان کا پھر میڈیکل چیک اپ کرایا جائے، اور اس میڈیکل چیک اپ میں وہ ڈاکٹر فیصل کو بھی شامل کیا جائے تاکہ وہ ان کا سارا جو ہے ان کے بارے میں پتہ کر سکیں کہ یہ میڈیکل رپورٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک اجازت دے دی، اور میرا خیال ہے آج کل ایک دن میں میڈیکل ہو جائے گا، اور میرا خیال ہے اس ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، اور جو کیس کی سماعت جاری تھی جو رکی ہے وہ بھی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ میں صورتحال تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ اکثر تبدیل ہو چکی ہے۔ نیا چیف جسٹس حلف اٹھانے والا ہے، اور جیسا کہ پی ٹی آئی کی عادت ہے کہ ججوں کے خلاف جو جج ان کو ضمانتیں دے رہے ہوں، جو جج ان کو رہا کر رہے ہوں، وہ تو کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ بڑا منصب کو نہیں ہے، اور جو جج ان کی مرضی کے خلاف لگ گیا ہو تو اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں۔ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے نئے چیف جسٹس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، باہر آ کر انہوں نے یہی کہا، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ احمد علی خان جو تیل لگا رہے ہیں اور جو
کہہ رہے ہیں کہ میں تحریک چلاؤں گا، اور یہ مجھے نہیں لگتا ان کی تحریک چلے گی، ٹائم فش ہو جائے گی، اس لیے کہ وکلا خود تقسیم ہے، اور وکلا کو اس کام میں عوام کی بھی تائید حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کالے کوٹ والے لوگ ہیں یہ اپنے کیسز ہوتے ہیں ان کے، ان سے اس کالے کوٹ کو وہ استعمال کرتے ہیں اپنی آمدنی میں اضافے کے لیے بھی. لوگ کھلا یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ایسے جج لگوانے کی کوشش کرتے ہیں جو کل پھر ان کے بعد ان کی کیسز لگیں تو وہ باری قیمت وصول کر سکے. بہرحال خان صاحب فی الحال تو جیل میں ہیں، اگر وہ باہر آ جائیں کوئی بڑی خبر نہیں ہوگی، اس لیے کہ اندرون خانہ بہت کچھ لین دین ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب خان صاحب بھی تھک ہار کر بالآخر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا معاملہ طے کر لیں.